کسی بھی معاشرے کو دیکھنا ہو تو وہاں کا کلچر دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی آخر سوچ کیا ہے، طور طریقے کیا ہیں۔ ایونٹس ہوں تو تب بھی پتہ چل ہی جاتا ہے کہ وہاں کی عوام کو کراؤڈ میں رہنے کے بیسک رولز پتہ بھی ہیں کہ نہیں۔ کہنے کو ہم اسلامی معاشرہ ہے، لیکن اسلام صرف نام کا ہی رہ گیا ہے۔ کراچی میں فوڈ فیسٹیول کے تیسرے اور آخری دن اندر بیٹھی فیملیز اس فیسٹیول کو انجوائے کر رہی تھی۔ کہنے کو فوڈ فیسٹیول، لیکن ساتھ میں موسیقی، گانا بجانا چل رہا تھا۔ فیسٹیول میں شامل ہونے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا تھا، لیکن ٹکٹ صرف فیملیز کو ہی دیا جا رہا تھا۔ جو مرد سنگل تھے، جو دوستوں کے گروپ کے ساتھ اس ایونٹ میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان سے معذرت کر لی گئی تھی، لیکن نہیں بھائی، ان کو تو فیسٹیول دیکھنا ہی تھا۔ دیواریں پھلانگی، دھکے دیے، خواتین کو پریشان کیا اور پہنچ گئے فیسٹیول میں۔ سیکیورٹی کو بھی مات دی، اور اس طرح سے پاکستانی عوام نے بھرپور طریقے سے باور کروا دیا کہ بھائی آئندہ سے سنگل لوگوں کے لیے بھی اس طرح کے ایونٹس میں جگہ رکھنا، ورنہ ہم تو ہلہ بول دیں گے، ہم تو ایونٹ کو تباہ ہی کر ڈالیں گے۔ ہم کسی رول کو، سیکیورٹی کو نہیں مانتے، ہم تو اپنے دل کی سنتے ہیں۔ ایونٹ میں موسیقی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ایٹ فیسٹیول کا میوزک کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ کیا ہم سچ میں حلال اور حرام میں فرق کرنا بھول چکے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو اتنی اویئرنس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ کس وجہ سے حرام ہے۔ موسیقی اگر روح کو سکون دیتی ہے تو یہ فیسٹیول میں بے سکونی کیوں ہوئی؟ رومانٹک گانوں پہ نوجوانوں کے اندر کے شیطان نے باہر کیوں تباہی مچائی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، سکون پہنچاتی ہے، ان سے سوال ہے کہ اگر یہ روح کی غذا ہے، روح کو سکون پہنچانے والی شے ہے، تو وہ لوگ اپنے کسی عزیز کی وفات پر اس کی روح کو سکون پہنچانے اور ایصال ثواب کے لیے موسیقی کا کانسرٹ کیوں نہیں رکھتے؟ تب قرآن خوانی کیوں کروائی جاتی ہے؟ دلوں کو سکون حرام چیز میں کیسے مل سکتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کو اطمینان خدا کے ذکر سے، اس کی یاد سے ملتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو بھی گانا آپ سنتے ہیں وہ مسلسل دماغ میں چلتا رہتا ہے اور زبان پر بھی آ ہی جاتا ہے؟ انسان گنگنانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر ذکر اللہ کیا جائے تو تب بھی دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں یا خود کریں، یہ کوئی نعت سن لیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دل اور دماغ میں حرام چیزیں چلیں گی تو کیا باقی کے معاملات حلال ہو سکتے؟ امپاسبل۔ مرد اور عورت کا ایک جگہ ہونا شیطان کو کھلی دعوت دینے کے مترادف ہے، یہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری سائڈ دیکھتے ہیں جس میں تربیت آ جاتی ہے، تو کیا مردوں کو دوسری خواتین کو تنگ کرتے اپنی گھر کی عورتیں یاد نہیں آتی؟ اگر ایونٹ ہے ہی فیملیز کا تو سنگل میل لوگ وہاں پہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ ہم رولز کو فالو نہیں کر سکتے، ہم لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے، ہمیں سگنل پہ ذرا سا انتظار کرنا پڑے تو ہارن مار مار کے آگے والی گاڑی کو پریشان کر ڈالتے ہیں۔ شادیوں میں جاتے ہیں اس لالچ میں پلیٹ بھر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلے چکر میں ختم ہی نہ ہو جائے کھانا، اور وہ کھانا ہمارے معدے میں موجود جگہ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہماری پلیٹ میں ہم جمع کر چکے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کھایا نہیں جائے گا تو ضائع ہی ہوگا۔ غصہ تو ہماری ناک پہ چڑھا ہوا ہے۔ خواتین ایک دوسرے کے بال کھینچتی رہیں، پتہ نہیں ان کو کون سی دشمنی یاد آ گئی تھی جو وہ بھول ہی گئیں کہ وہ اپنے محلے میں نہیں ہے، کسی ایونٹ میں موجود ہے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی، حد ہے ویسے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی مہنگائی بہت ہے، عوام میں صبر و تحمل ختم ہو گیا، تو اس ایونٹ میں تو مہنگائی کا مارا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھے خاصے اسٹیبل گھرانوں کے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن باہر سے آنے والوں نے ان کو ان کی اخلاقیات ہی بھلا دی۔ وہاں کی مینجمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانے والے بھی کسی حد تک ٹھیک ہی بول رہے ہیں کہ ان کو پاکستانیوں کے جگاڑ پتہ ہونے چاہیے تھے کہ وہ اپنے لیے راستے بنا ہی لیتے ہیں، اس لیے مس مینجمنٹ کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے جائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔